السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ دوسری تاخرات مرحمت فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی تراویح میں حافظ صاحب نے 26ویں پارے میں سورہ فتح اور اسی طرح 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن کو آپ نے ختم فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو پڑھانے اور ہمیں سننے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ ابھی کل ہمارے حافظ صاحب کے ایک فرزند ارجمن محمد طلحہ انہوں نے نعت سنائی۔ چونکہ 2-4 دنوں سے حافظ صاحب کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، باوجود اس کے آپ سب کی دعاؤں سے تراویح میں آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنا آسان فرمایا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی اور حافظ صاحب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور آج ایک اور فرزند محمد حذیفہ نے ماشاءاللہ نعت سنائی۔ آپ حافظ بھی ہیں اور گجرات میں ایک مدرسہ ہے گڑھا میں، جامعۃ العلوم، ہمارا تو جامع العلوم ہے اور وہ گجرات میں جامعۃ العلوم ہے، وہاں آپ نے مولوی کورس کی تعلیم مکمل کی ہے۔ اللہ ان دونوں حافظ عالموں کو جو ابھی بن کے تازہ آئے ہیں، اللہ ان کے پڑھنے کو اور ان کے عالم بننے کو، حافظ بننے کو قبول فرمائے۔ اس لیے کہ اولاد کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اولاد غلط راستے پہ چلے جائے، باپ کے لیے اس سے پریشانی کی کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ ہم سب اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تھا، فرشتہ آنے والا تھا، اب پتہ چل گیا قرائن سے کہ اب جانا ہے، تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے؟ تو سب اولاد نے یہ کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ہم جس ابراہیم کی آپ بات مان کے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی عبادت کریں گے۔ سب نے اقرار کیا اور یہ اعلان کیا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مطیع و فرما بردار اور ہم مسلم ہیں۔ مجھے بھی اس مدرسے میں جانا ہوا تھا حافظ صاحب کے ساتھ، میں بھی گجرات کا گڑھا کا سفر ہی کیا۔ مدرسہ بہت پاک و صاف، ہر چیز سلیقے سے رکھی جاتی ہے اور درس بھی عربی میں دیا جاتا ہے۔ عربی کا درس عربی میں، انگریزی کا درس انگریزی میں، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، عربی بھی پڑھائی جاتی ہے اور دوسری زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے جو ضروریات ہیں اس سے بھی ماشاءاللہ آراستہ کیا جاتا ہے۔ سب سے خصوصیت کی بات یہ تھی اس مدرسے کی، جامعۃ العلوم گڑھا میں رہنے والا یہ مدرسہ، کہ بچوں کی تمام تر ضروریات وہیں پوری ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کا خود کا انہوں نے ایک بینک بنایا ہے کہ بچے کہیں اور جا کے پیسے رکھیں گے، چوری ہو جائیں گے،
یا یہ ہے کہ وہ عادتیں، یہ بری عادتیں، ان تمام چیزوں سے بچا کے ایک پاکیزہ ماحول میں بچوں کو ماشاءاللہ پرورش کرنے کا، تعلیم دینے کا اور ان کی نگرانی کرنے کا انتظام کیا ہے۔ دل باغ باغ ہو گیا وہ ادارے کو دیکھ کے۔ ایک تو طلبہ جہاں سوتے ہیں سب بالکل اپنے بستر کو تہہ کر کے پاک و صاف رکھنا ہے، کہیں بھی ایک چھوٹا سا کچرے کا تنکا بھی پڑا ہوا ہو۔ محتمم صاحب حضرت مولانا سیف اللہ صاحب ہیں، تو ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اساتذہ بھی اسی طرز میں طلباء کی تربیت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اصل یہی ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب اگر ہم پاک نہ رہیں، مسلم علاقوں میں جائیں، باہر سے ہی دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ علاقہ کس کا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اب اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ BBMP بھی مسلمان علاقوں کو بالکل نظر انداز کر کے رکھ دیا ہے کہ یہاں جائیں گے بھی نہیں، یہ خود غلاظت میں رہیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے، اس طرح ان کی سوچ ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی چونکہ لکھنا نہیں جانتے، کمپلین کرنا نہیں جانتے۔ اب اگر وہی یہ دوسرے غیر مسلم علاقوں میں اگر کوئی چیز وہاں ہو جائے، مثال کے طور پہ یعنی راستے کی لائٹ خراب ہو گئی، ہم سوچتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے، وہ آئیں گے ریپیری کریں گے۔ اگر وہی غیر مسلم علاقوں میں یہ بات پیش آ جاتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ فوراً وہ ڈپارٹمنٹ کو تحریر میں لکھتے ہیں، نہیں تو اس سے اوپر والے آفیسر کو لکھتے ہیں۔ تحریر جب تک نہ ہو اس وقت تک ہمارا کام مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم چیخیں چلائیں پکاریں، راستے میں آئیں گڑبڑ کریں غلاٹہ کریں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو تحریر کا کام ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط کام ہوتا ہے۔ ہمارے احباب اسے سمجھتے نہیں، اس لیے کہ ہر چیز میں زور زبردستی، اس لیے کہ طاقت بڑی ہوتی ہے، آواز بھی بڑی کڑک ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے احباب کہتے ہیں کہ حضرت پتہ ہے ہم مغل کا گوشت کھاتے ہیں، اب اس وجہ سے ذرا طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، لکھائیں، قابل بنائیں، اور جو سلیقے سے کام کرنے کا طریقہ ہے اسے اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمارے کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ جواب دہ ہو جائیں گے کہ اتنے لوگوں نے تحریر کیا تھا، کمشنر تک وہ اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میل کے ذریعے یا خطوط کے ذریعے یا ڈراپ باکس کے ذریعے، پھر اس کے اوپر سیل مار کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میل کو بطور ان کے پاس پروف کے رکھتے ہیں تاکہ جب آگے چل کر اپنی بات کو پیش کرنا ہو کہ ہم نے رکھا تھا ہماری بات، لیکن انہوں نے ہماری بات کو توجہ نہیں کی، لیکن ہم یہ سارے کام انجام نہیں دیتے، تو اس لیے ہم کو مذاق میں لے لیے، کہا کہ چلو یہ ایسے ہی رہتے ہیں، ان کو رہنے دو۔ ماشاءاللہ وہاں کا مدرسہ بالکل پاک و صاف۔ ہمارے یہاں دارالقرآن میں جو حفاظ کا ہم نے مدرسہ کھولا ہے، آپ کبھی وہاں تشریف لے کے آئے، وہاں بھی ہم نے اسی طرح کا نظام قائم کیا ہے، چاہے کچن ہو، چاہے طلباء کے سونے کی جگہ ہو، چاہے استنجا خانہ ہو، چاہے حمام خانہ ہو، چاہے درسگاہیں ہوں، چاہے ہمارا لان ہو، چاہے راستے ہوں، جہاں کہیں بھی ماشاءاللہ اتنا پاک و صاف دیکھ کر آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنا اگر کہیں دیکھنا ہو تو یہاں بھی آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری فکر یہی ہے کہ ہم نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب ذوالجلال نے صحابہ کی یہاں تک تربیت کی۔ آج کی جو سورہ حجرات پڑھی گئی، آپ اگر اسے پڑھیں گے تو دیکھیں ذرا کیسے اللہ نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو،
اللہ اور اللہ کے آگے چلنے کی ہمت نہ کرنا. لا تقدموا بین ید اللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. سب سے آگے اللہ اور اللہ کا رسول ہوگا، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. اور آگے کی آیت ذرا دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. آپ میں سے جن کو بھی اللہ نے حج کی یا عمرے کی توفیق بخشی ہوگی، وہ اگر اوپر وہاں آیت لکھی ہوئی ہوگی، یہاں بھی بہت سارے آیتیں لکھی گئی ہیں، کبھی موقع ہو تو آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے اور اسی طرح اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے اور مساجد کا جو حصہ ہے اس کی کیا محبت ہمارے دل میں رکھنا چاہیے. اور یہ ساری آیتیں ماشاءاللہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہیں. تو وہاں نبی کا جو روزہ ہے اس روزے کے اوپر ایک آیت لکھی گئی ہے جو یہی سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا. کیوں؟ ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر کسی چیز کو لینے کی ضرورت پیش آئے تو آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچ کے اس طرح بات نہ کرنا. اللہ نے صحابہ کی تربیت فرمائی. کیوں؟ اگر تم نبی کی مجلس میں بیٹھ کے بلند آواز سے بات کرو گے اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح بات کرو گے، میرے رب نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ رب ذوالجلال تمہارے سارے اعمال غارت کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی ان کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم نبی کی زیارت کے لیے جائیں اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چپل اٹھا کے نیچے زور سے نہ پٹخیں، اس لیے کہ میرا محبوب نبی وہاں آرام فرما رہے ہیں. کہیں ہمارے ان چپلوں کی آواز سے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے. ادب کے ساتھ نیچے چپل رکھیں اور پہن کے آپ آئیں تاکہ ہمارا ادب دوسرے کرتے ہوں تو کرنے دیجئے. قبلے کی طرف پاؤں کر دیتے ہیں تو کرنے دیجئے، پیروں پہ پیر قرآن رکھ دیتے ہیں تو رکھنے دیجئے، قرآن اٹھا کے بازو رکھ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ رب ذوالجلال نے ہندوستان والوں کے لیے بہت بڑا ادب کا یہ درجہ دیا ہے جو یہ خاص ہندوستانیوں کے لیے، اور یہاں اس اطراف و اکناف میں جو ممالک ہیں ان ممالک کے لیے خاص درجہ دیا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہوا آ رہی ہے، ہاں ایمان کی ہوا. تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن آپ کو ہمارا شفیع بنائیں گے. شافع المذنبین آپ ہیں، ہم گنہگاروں کی سفارش نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے والے. کیا مقام دیا میرے رب نے. پوری امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہے، ہمارا کوئی دکھ نہیں ہے، ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. کہے نہیں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی، میرے رب نے منع کیا تھا درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا. شیطان آ گیا اور مجھے اور میری بیوی کو پٹا دیا اور ہم تھوڑی سی وہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی.
اس لیے اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکیں گے۔ نہ آگے دیکھیں، ہر نبی کے پاس امت جائے گی، پوچھے گی آپ ہماری سفارش کریں، آپ ہماری سفارش کریں، ہر نبی انکار کر دے گا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ یہ میری قوم مجھے میرے جانے کے بعد اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں کیا منہ لے کے جاؤں اللہ کی بارگاہ میں؟ نہ، ایک ہی شخص ہیں جو سب کی سفارش کر سکتے ہیں، وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت آپ کے پاس جا کے گزارش کرے گی، اے ہمارے نبی آپ، اس لیے کہ ہم نفسی کے عالم میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب پورے لوگ، پورے امتی میرے سامنے آ کے گزارش کریں گے، اس وقت میں کیا کروں گا؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس وقت میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ میرا رب پوچھے گا اور کہے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطیک، اے میرے محبوب آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیے، آپ پوچھئے نا، آپ جو پوچھیں گے وہ عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رب کے فرمانے کے بعد ہم گنہگاروں کی سفارش فرمائیں۔ ہاں، اس وجہ سے آپ کے بارے میں ہمیں کسی چیز کا سننا برداشت نہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے باپ سے زیادہ، ہم اپنی ماں سے زیادہ، ہم اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور اپنی بلڈنگوں سے زیادہ، اپنے خزانوں سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ اگر ہم کو محبت ہے تو اپنے محبوب نبی سے محبت ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے بھی فرما دیا ان سب سے زیادہ محبت، اگر کوئی یوں کہے آپ کے لیے محبت آپ کے باپ سے زیادہ ہے یا آپ کے نبی سے، ہے باپ کو بھی قربان کر دیں گے لیکن نبی کی آن بان شان میں ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دیں گے، یہی ایک امتی کا جواب ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اسی طرح کی محبت ہمیں رکھنی ہے۔ باپ کی عظمت بھی ہے، ماں کی بھی عظمت ہے، لیکن ان سب میں اونچا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال، اس لیے کہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں سورہ حجرات میں جو بڑی سمجھنے کی ہیں اور کام کی آیتیں ہیں، لیکن کیا کریں کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔